السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: اور جو شخص میرے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے گا بعد اس کے کہ اس کو حق بھی واضح ہو گیا، اور مومنین کے طریقے سے ہٹ کر وہ غیروں کے طریقے پر چلے گا، تو جدھر وہ چلے گا ہم اس کو ادھر ہی چلا دیں گے، اور آخر کار اس کو جہنم رسید کر دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے امت مسلمہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اس میں ایک حق یہ ہے آپ کا امت پر کہ آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے۔ ایک ہے عمل میں کوتاہی ہونا، ایک ہے ڈٹائی سے اس کی مخالفت کرنا اور اس سے کے خلاف آرگو کرنا، ریزننگ کرنا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ اوپنلی فرمایا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر مومنین کی روش کو چھوڑ کر وہ غیروں کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اولین مومنین قرآن کے جو مخاطب ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولین مومنین، یعنی ایک تو اس نے اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی، دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر وہ غیروں کے راستے پر چل دیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جدھر وہ چلے گا اسی راستے پر، یعنی وہ الٹا راستہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چلا دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کے عمل میں، سنتوں میں کوتاہی ہونا، ایک ہے آپ کی ڈٹ کے مخالفت کرنا۔ مثلا ایک آدمی داڑھی نہیں اس نے رکھی، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ من احب سنتی فقد احبنی من احبنی دخل الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہتا ہے آپ نے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے آگے ریزننگ کرنا۔ بھئی آپ نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو آپ کہیں کہ میری یہ کوتاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ شرح صدر کرے میں رکھ لوں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی آگے دلیلیں شروع کر دیں۔ یہ داڑھی والے دیکھو ایک ہی کر دے پھر دینے، اے داڑھی والے کی کر دے۔ تو بھائی آپ ایک عمل میں آدمی پیچھے ہے تو اس کی دلیلیں نہ دینا شروع کر دے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیت، ہاتھ کی انگلیوں کی دیت آپ نے مقرر فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ انگوٹھے کی دیت جو ہے وہ 15 اونٹ، ساتھ والی 2 انگلیوں کی 10 اونٹ، اس کے بعد تیسری انگلی کی 9 اونٹ، اور چھوٹی انگلی کی 6 اونٹ میں دیت مقرر کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کیا میں نے یہ دیت مقرر کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انگلیوں کی دیت 10 اونٹ مقرر کی ہے، ہر انگلی کی 10 اونٹ۔ تو آپ نے تصدیق کی اور اپنے فیصلے سے رجوع کیا، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہے۔ اسی طرح چاروں ائمہ کرام ان کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی اللہ کے نبی کی کسی بات میں بھی ہماری بات ٹکراتی ہے تو ہماری بات کو آپ رد کر دیں۔ اور جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ بھی فتویٰ ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کے مقابلے میں میری بات پیش کی جاتی ہے تو میری بات کو آپ دیوار پر دے ماریں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے میں یہ افسوس سے بات کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے خاص طور پر ہمارے اس بر صغیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو چھوڑ کر جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں بقول ان کے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کی ہو۔ تو اسی طرح عورتوں کی نماز دیکھیے، عورتیں جی بچھ کر زمین پر سجدہ ادا کریں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگلا جو آپ کا حق ہے امت پر وہ ہے آپ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شب و روز کی محنت شاقہ کے بعد اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ 13 سال آپ کے مکہ معظمہ کے، 10 سال آپ کے مدینہ منورہ کے، آپ ان میں دیکھیں کوئی ایک دن بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہوگا جس دن آپ نے کہا کہ آج یہ ریلیکس کرو۔ مسلسل جہد مسلسل میں آپ نے یہ زندگی گزاری، اور پھر آپ نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا، صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اور جب آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو آپ نے سب سے کہا کہ کیا تم اس بات پر گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب آپ میری بات سن لیں غور سے، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدَ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہے وہ میرے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ ایک وقت تھا جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد میرے جتنا قریب آئے گا وہ کل قیامت والے دن جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا۔ پھر جب صحابہ کرام نے دین سیکھ لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دین پھیلانے کے لیے جتنا دور جائے گا کل قیامت والے دن جنت میں میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ پھر قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کہ انہوں نے پتنگوں کی طرح روئے زمین پر بکھر گئے اور دین اسلام کو پہنچایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے حضور کے زمانے میں، صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبر مدینہ منورہ میں ہیں، باقی سارے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں بکھر گئے، پھیل کر انہوں نے دین اسلام کو پہنچایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر چائنا کے صوبہ سنکیانگ میں ہے۔ آپ تصور کریں کس طرح انہوں نے ندی، نالے، دریا، پلیں شلیں تو اس وقت تھی نہیں اور نہ ہی کوئی راستے تھے، تو اس دین اسلام کو کس طرح وہ چائنا تک لے گئے اور اس طرح انڈونیشیا، ملیشیا کے جزائر تک اور یورپ تک، افریقہ تک صحابہ کرام نے دین کو پہنچایا۔ اور یہ فریضہ امت مسلمہ کا بحیثیت امت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بری باتوں سے روکے، نیکی کا حکم دے، اور فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کیا ہے؟ اسی سورہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو جو یہ دعوت کا کام کریں گے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اور اسی سورہ میں چند آیتیں چل کے 110 نمبر آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تجھے لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی نیک آدمی سے، تو آپ اس کو کہتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بیت اللہ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخی، میرے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ سنت ہے، آپ کسی کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مومن کے لیے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کی دعا اپنے لیے قبول نہ ہوئے،
لیکن اگر کسی مومن نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے کیونکہ اس کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کا ضرور اثر آپ کی ذات پر ہوگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سرسبز اور شاداب رکھیے اس شخص کو جس نے میری کسی بات کو سنا، پڑھا، یاد کیا، پھر آگے لوگوں تک پہنچا دیا. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ کے پاس میری ایک بھی بات ہے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو. تو اگر اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی عالم فاضل بن کے، آپ کوئی سکالر بن کے آپ اپنے دعوت کا دین کا آغاز کریں. آپ کو کلمہ تو آتا ہے، پہلا کلمہ آتا ہے، دوسرا کلمہ آپ کو آتا ہے، تیسرا کلمہ آتا ہے. تو آپ اپنے حلقہ احباب میں اس کو عام کریں. میرے ساتھ اگر کوئی راستے میں چل دے کہ مجھ سے لفٹ لے لے تو میں پھر اس کا سب سے پہلے اس کا کلمہ سنتا ہوں. میں کہتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی مجھے کلمہ سنائیں. ابھی آج میں آ رہا تھا کنار روڈ پہ، ایک نوجوان نے ہاتھ کیا، میں نے گاڑی روکی، اس کو بٹھا لیا. 20-25 سال کا جوان تھا. میں نے اس کو کلمہ سنایا. میں نے کہا مجھے کلمہ سنیں اور آپ بھی سنائیں. تو یقین جانے پہلا کلمہ تو اس نے الٹا پلٹا پڑھا، دوسرا کلمہ وہ پڑھ ہی نہیں سکا. تو میں خیر اس کو جتنا میرا سفر تھا میں اس کو پڑھاتا رہا. میں نے اس کو تاکید کی اللہ کے بندے اپنا کلمہ تو درست کر لو، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو آپ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوست احباب میں آپ لوگوں سے جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے حلقے میں جن کو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے. تو اس دعوت کو عام کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. سورہ اثر بظاہر چھوٹی سی سورت ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے انتہائی جامع سورہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. خسارہ کیا ہے؟ جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے، خسارہ یہ ہے کہ جو جنت سے محروم ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، وہ ہے خسارے میں. اور کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا. تو سارے انسان خسارے میں ہیں بجز 4 قسم کے لوگوں کے. پہلے وہ جو ایمان لا کر ایمان سے مشرف ہو گئے، دوسرے وہ جنہوں نے عمل صالح کیے، اور تیسرے وہ جنہوں نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کیا ہے؟ دین. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّسُولَ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم سے بچے گا جس نے اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کی تلقین کی. صبر بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان میں. ایک تو عام مفہوم ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ اپنے رب کا گلہ شکوہ نہ کرنا، یہ عام مفہوم ہے. ایک صبر یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ دین اسلام پر ڈٹے رہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر زندگی بھر اس پر ڈٹے رہے، صبر سے کام لیا، حالات کے تھپیڑے ان کو ہلاتے رہے لیکن ان کے پائے استقلال میں سر منہ لغزش نہیں آئی، تو وہ ہیں لوگ جو کامیاب ہوں گے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی مصروفیت آدمی کو ہو تو سب سے پہلے قربانی نماز کی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ملیا جی،
اور ٹائم تو 24 گھنٹے کا تھوڑے کول ہے نا بھائی، آگے آپ کی ونڈ ڈویژن آپ نے کرنی ہے. اب آپ کی پریفرنسز ہے کہ آپ اس کو دین کے لیے آپ اس کو پریفر وقت کو کرتے ہیں یا اپنی ذاتی تقاضوں کے لیے آپ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو حق ہے آپ کا وہ ہے آپ پر درود پڑھنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. تو یا رسول اللہ ہم کس طرح آپ پر درود و سلام بھیجیں؟ آپ نے جو فرمایا صحیح بخاری، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک، درود ابراہیمی بھی اس کو کہتے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. پھر صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور اسی طرح صحیح الجامع میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. اسی طرح اسی صحیح الجامع میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اور شام کو پھر 10 دفعہ درود مجھ پر بھیجے تو کل قیامت والے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اسے میری شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی. تو اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو دعا مانگتا ہوں اس دعا کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جو ٹائم ہے، اس میں اگر میں 1/4 آپ پر درود بھیجوں اور 3/4 میں اللہ سے دعائیں کر لوں تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے جو تو چاہے، لیکن اگر اس میں آپ اضافہ کر لیں درود کا تو تیرے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا وقت درود آپ پر بھیجوں اور آدھا وقت میں دعائیں کروں تو پھر کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے جس طرح تو چاہے، لیکن اگر درود میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سارا ٹائم جو ہے دعا کا آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا، فَإِذًا تُكْفَى ہَمَّكَ یغفر لک ذنبک، پھر تیری پریشانی بھی اللہ دور کر دے گا اور تیرے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. تو یہ میرے بھائیوں درود کی برکات ہیں. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد ہم جو دعا جو پڑھتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ جو مقام محمود ہے وہ اس کی ہم دعا کرتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی یہ دعا پڑھتا ہے اس پر میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے.
درود کے میرے بھائیوں بڑی برکتیں ہیں اور اس کا خصوصی اہتمام کیا کریں. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شیطان ہمارا دشمن ہے. انہ عدو اللہ کا فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ. اس نے جس طرح میڈیسن میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈر فارمولا بعض ادارے دوائیاں بناتے ہیں اور اوپر ٹھپا جو ہے وہ صحیح کمپنی کا لگا دیتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اس طرح بعض درود ایسے ہیں جن پر میرے آقا کی مہر نہیں ہے. آپ جب کسی درود آپ کو دے یا آپ پڑھے، آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کمپنی میرے آقا کی اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. کہیں یہ انڈر فارمولا تو نہیں ہے، تو آپ پھر بسم اللہ پڑھیں. لیکن اگر میرے آقا کی اس پر مہر نہیں ہے تو جب آپ کے پاس موجود ہیں درود جو حدیث سے ثابت ہیں، چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھائی درود آپ کے پاس مستند حوالوں سے آپ پہنچے ہیں، کیا وہ ناکافی ہیں؟ ان پر طبیعت مائل نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کی باتوں، اللہ کے نبی کی باتوں پر ہماری دل گواہی نہیں دیتے؟ بعض جو بعد میں آئے ہیں، جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلے گا، عام مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، مومنین سب سے پہلے مومن جو ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی نے کیا ہے، آپ کے اولین شاگرد صحابہ ہیں انہوں نے کیا ہے، پھر سمعنا واطعنا، پھر آپ سرنڈر کر دیں، پھر چون چنانچے گرچے مگرچے نہیں چلتا. اللہ پاک فرماتی ہے اگر عام مومنین کی روش کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلا تو جدھر چلے گا ہم اس کو چلنا ادھر آسان کر دیں گے، اور وہ جائے گا جہنم میں، جدھر مڑے گا ادھر چلائیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.